یقیناً شاید آپ جانتے ہوں گے کہ شداد نے اپنے لیے خدا کے مقابلے میں ایک جنت تعمیر فرمائی تھی۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے۔ آپ شداد کو ہمیشہ ایمان کی دعوت دیتے تھے، لیکن شداد نے پوچھا، میں تمہارے کہنے پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ زندگی بسر کرے گا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف دریافت کیے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ یہ سن کر شداد نے کہا، اللہ کی جنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت میں خود ہی تعمیر کرواؤں گا۔ اور پھر اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے کہ ہر لحاظ سے جنت کی مشابہت رکھتا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے سحاق کے پاس پیغام بھیجا، اور اس وقت سحاق ایران پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے سحاق سے کہا کہ تم جتنا زیادہ مقدار میں سونا اور چاندی روانہ کر سکتے ہو وہ روانہ کرو۔ سحاق جتنا سونا چاندی روانہ کر سکتا تھا اس نے روانہ کیا، اور اطراف کے ممالک میں بھی اس نے اپنے نمائندے روانہ کیے جو کہ بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ اس نے ماہرین تعمیرات کو اپنے پاس بلایا اور اس نے جنت کے لیے ملک شام میں ایک بہترین مقام کا انتخاب کیا۔ وہاں ایک مضبوط اور مستحکم شہر تعمیر کروایا، اور اس کے درمیان اس نے سونے اور چاندی کا محل تعمیر کر لیا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے مزین کیا گیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنائی جس کے پانی میں پتھروں کی جگہ ہیرے اور جواہرات بہتے تھے، اور اس نے سونے کے خوبصورت درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک اور عنبر کو استعمال کیا گیا، اور جیسے ہی ہوا چلتی مشک اور عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محل کے ارد گرد اس نے سونے کے 12,000 کمرے تعمیر کرائے، اور ہر کمرے میں یاقوت اور جواہرات لگائے، اور دنیا بھر سے خوبصورت اور نوجوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ الغرض یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا، اور پھر شداد کو اس شہر کی تعمیر مکمل ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع پاتے ہی شداد اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب رواں ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر اس نے اس کو پکڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا۔ کچھ دیر بعد اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ وہ صحرا میں اکیلا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک سوار نظر آیا جو کہ انتہائی ہیبت ناک شکل و صورت رکھنے والا تھا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ تو اب موت سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ یہ سن کر شداد کا روحا روحا کانپنے لگا، اور شداد نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میرے راستے میں کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو تاکہ میں اس شہر کو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ وہ گھوڑے سے گرا اور صحرا میں مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چیخ سنی تو پورے کا پورا لشکر ایک لمحے میں ختم ہو گیا، اور جنت جانے کے بجائے قبرستان چلا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے کبھی تمہیں کسی پر طرز آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کی، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بے حد طرز آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب مجھے طرز آیا جب سمندر میں ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک ٹکڑے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ اسی وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی، اور وہ بچہ تختے پر اکیلا رہ گیا، اور وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے طرز آیا، اگرچہ وہ دشمن خدا تھا لیکن اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی، اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہیں دیا۔ جب ملک الموت دونوں موقع بیان کر چکا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا آئی، اے ملک الموت، تم نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر رحم کیا ہے۔ تخت پر جس بچے کو تم نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت و عظمت دی اور اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا، ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ نوزائیدہ بچہ تھا جس کی ماں کی تم نے روح قبض کی تھی، اور پھر خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔